बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम हदीस नंबर 18 और 19 का मुताला करेंगे। इन हदीस में हम जो पहली हदीस है वो मसवाक के हवाले से, और आप सब जानते हैं कि इस्लाम में, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सफाई के हवाले से पढ़ा था कि सफाई निस्फ ईमान है, और हमारे इस्लाम में यानी हमारे दीन में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और पाकीज़ा रहें। और जैसे मैंने आपको उस हदीस में सारा बताया था कि सफाई से मुतल्लिक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई, और उससे उस पर अमल पैरा होने से हम बहुत सारे गुनाहों से भी महफूज रह सकते हैं और एक पाक और साफ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सफाई ना सिर्फ हमें गुनाहों से दूर रखती है बल्कि हमें बीमारियों से भी दूर रखती है और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में माविन साबित होती है। बिल्कुल इसी तरह से आज की हदीस जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उसमें हम मिसवाक के फ़ज़ाइल के हवाले से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में क्या फरमाया है। जी, तो इसमें यह है कि अना अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला लौला अन अशका अला उम्मती ला अमरातुहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली सलावात। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर यह बात करा ना समझता तो मैं हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। अब आप इस हदीस में देखेंगे कि मिसवाक के जो फ़ज़ाइल बताए हैं, जो उसकी अहमियत बताई है, वो कैसे उन्होंने बताई है, इसकी डिटेल समझें, देखते हैं इंशाल्लाह। इस हदीस में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है अशकुन, मैं मुश्किल देखता हूँ, मुश्किल पाता हूँ, यानी मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो चीज़ मुश्किल हो जाएगी। अस्सवाकु मिसवाक औला अमरातुहुम, मैं हुक्म देता हूँ, यानी हुक्म की तरफ ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशकुन कहा कि यानी मुझे लग रहा है मुश्किल लगेगा, ग्रां गुजरेगा या बेहद मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इसको प्रैक्टिस करना, और वरना मैं हुक्म दे देता। ठीक है, तो ये हैं मुश्किल अल्फाज जो कि आप ज़रूर याद करें ताकि आपको जो हदीस हैं वो अज़बर याद हो जाएं और जब आपको एग्ज़ाम्स में आए तो आप आसानी तर्जमा कर सकें। इसकी जो मुख्तसरन सी तशरीह किताब के अंदर दी गई है उसको मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, फिर बाकी डिटेल्स में आपसे डिस्कस करेंगे आगे। तो मिसवाक की अहमियत, जिस तरह कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उसमें जैसे फरमा रहे थे कि मिसवाक इस कदर ज़रूरी है कि अगर मुझे ये एहसास ना होता, यानी मुझे फ़िक्र ना होती या मुझे पता ना होता तो शायद मैं हुक्म दे देता कि सब लोग जो हैं वो मुसलसल मिसवाक जो हैं वो करते रहें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है, और उन्होंने कहा है कि मिसवाक जो है अगर उम्मत पर बोझ ना होती तो वो हर नमाज से पहले, जैसे हम वज़ू करते हैं, वज़ू फ़र्ज़ है नमाज से पहले, या आपका बावज़ू हो के नमाज पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से वो कह रहे हैं कि मैं फ़र्ज़ कह देता कि ये फ़र्ज़ है कि हर नमाज से पहले मिसवाक कीजिए। आपको मिसवाक और खुशबू से बेहद लगाव था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में मेरी आगोश में लेटे हुए थे कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर आए और उनके हाथ में ताज़ा मिसवाक थी। आपने इस पर नज़र जमा दी तो मैं समझ गई कि आप मिसवाक फरमाएंगे। मैंने मिसवाक से दांतों से नरम करके आपकी खिदमत में पेश की तो आपने इस हालत में मिसवाक की और थोड़ी देर के बाद आसमान की तरफ चेहरा मुबारक उठाया और आप फरमा रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नज़र जमा दी। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं समझ गई कि आप मिसवाक फरमाएंगे। मैंने मिसवाक अपने दांतों से नरम करके आपकी खिदमत में पेश की तो आपने इसी बीमारी की हालत में मिसवाक की और थोड़ी देर के बाद आसमान की तरफ चेहरा मुबारक उठाया और आप फरमा रहे थे
رفیق العلا من جنتی، جنت میں رفیق اعلیٰ کا خواہش مند ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ جب کبھی گھر سے باہر نکلتے یا گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک فرما رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں ہر 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرماتے تھے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کس قدر پسند تھی اور وہ کتنی دل سے اور کتنا پسند کرتے تھے مسواک کو کرنا۔ ہم جو ہے مسواک سنت نبوی ہے اور وضو کے ساتھ مسواک کرنا زیادہ مسنون ہے۔ نیز نماز فجر، نماز ظہر سے پہلے بھی مسواک کرنے کی تاکید بہت زیادہ ملتی ہے۔ مسواک کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے اور بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ مسواک کرنے کی فضیلت میں 40 احادیث وارد ہوئی ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ مسواک کرنا باعث ثواب ہے بلکہ اس سے جسمانی طور پہ بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو کہ ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے۔ اگر ویسے ہم یہ دیکھیں کہ ایک مسواک جو ایک عام سا عمل ہے اور ہم اس کو آج کل ہم ٹوتھ برش کی صورت میں کر رہے ہیں، لیکن جو مسواک کے فائدے ہیں اور جس طرح سے مسواک ہمارے جو معدے سے جو لباب کی صورت میں جو گند ہے بو ہے اور جو جراثیم ہے اس کو سمیٹ کے ہم جب اس کو سپیٹنگ کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ٹوتھ برش کی نسبت مسواک بہت فائدے کی چیز ہے، اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسواک ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں 40 احادیث نظر آتی ہیں ہمیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی سنت اور ان کی پسندیدگی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس طرح سے مسواک کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر صورت میں مسواک کرنا بہت زیادہ مستحب ہے، اور لیکن بعض حیثیتوں میں اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا وضو کرنے کے وقت، قرآن شریف پڑھنے کے لیے، دانتوں پہ زردی اور میل چڑھ جانے کے وقت، اور سونے سے پہلے، چپ رہنے، بھوک لگنے یا بدبودار چیز کھانے کے سبب جب منہ کا مزہ بگڑ جانے کی حالت میں بھی مسواک بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ مجلس و مجمع میں اس طرح مسواک کرنا کہ منہ سے راڑ ٹپکتی ہو مکروہ ہے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ہم مسواک اب اس طرح سے کریں کہ ہم کہیں بیٹھے ہوں، 2-4 لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں پہ ہم مسواک کریں تو یہ، اور پھر وہ منہ سے زیادہ جب ہم مسواک کرتے ہیں تو راڑ ٹپکتی ہے، تو یہ انتہائی مکروہ عمل قرار دیا گیا ہے، اور بزرگوں کے قریب بھی اس طرح سے مسواک کرنا مناسب نہیں ہے۔ 10 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے مسواک کے حوالے سے وہ نظر آتی ہیں، اور یا مسواک کے حوالے سے بھی، اور جو وہ باتیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے اپنائی، وہ 10 سنتیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں سنت ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کاٹنا، جوڑ دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا۔ بالکل مصعب راوی بیان کرتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا، شاید وہ کلی کرنا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں جو کہ سنت میں باقاعدہ طور پہ نظر آتی ہیں، اور بار بار اس کا عمل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی گئی، یعنی وضو کے وقت، اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہیں کی گئی 70 درجے کی فضیلت رکھتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسواک کی اہمیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اجاگر کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہ وضو کے ساتھ ساتھ نہ مسواک کر لیں تو ہمیں 70% زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کو دیکھا کہ مسواک آپ کے دست مبارک میں ہے اور منہ میں مسواک فرما رہے ہیں کہ آ کی آواز نکلتی ہے جیسے کوئی کہہ کرتا ہے، یعنی کہ مسواک کرتے ہوئے اس طرح سے کہ گلے کے اندر سے بھی جو تھوک ہے اس کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ ویسی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ وہ سب روایتیں جو نظر آتی ہیں کہ سنت میں مسواک کی گئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو کر تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔
यानी सुबह सवेरे उठना और जब आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं तहज्जुद पढ़ने की, तो ये सही बुखारी की से ली गई है हदीस, और उसमें यह है कि वो मुंह से मसवाक करे थे। इसी तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात और दिन में सोकर उठते तो वज़ू करने से पहले मसवाक करते। उसी चीज़ को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी, जो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत की, वही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी रवायत कर रही हैं कि उस हदीस को रवायत रावी हैं कि जिसमें ये बयान किया गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सोकर उठते थे तो मसवाक करते थे, क्योंकि सोते हुए जो आपके मुंह के अंदर या मैदे के अंदर जो प्रोसेस होता है उससे मुंह में जो स्मेल पैदा हो जाती है, वो जब हम किसी से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जर्म्स जो है या वो स्मेल जो है वो दूसरे तक मुंतकिल होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मसवाक की जाती होगी। या नमाज से पहले, क्योंकि हम बारगाह इलाही में बारगाह इलाही में पेश हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम बाकायदा तौर पे मसवाक कर लें। इसी तरह से हदीस में मालूम हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में भी क़िलुल्लाह के वक्त आराम फरमाते थे, यानी दिन में किसी वक्त सो लेते थे ज़ोहर की नमाज के वक्त, तो जब वो उठते तो और क़िलुल्लाह के बाद तो वो अक्सर मसवाक करते थे। और हदीस में ये भी मालूम हुआ कि के सो के उठने के बाद मसवाक करना सुन्नत मौक़ूदा है, क्योंकि सोने की वजह से मुंह में तगय्युर पैदा हो जाता है और मुंह में फ़र्क आ जाता है, इसलिए मसवाक करने से मुंह साफ़ हो जाता है। वही बात जो मैं भी आपको यहाँ पे बता रही थी कि मसवाक जो है वो सो के उठते क्यों करते हैं, क्योंकि मुंह में एक ऐसे लबाब सा पैदा हो जाता है जिसमें स्मेल होती है, जर्म्स होते हैं, तो वो मसवाक करने से रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। इस तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही बात जो हमने आज जिस हदीस की हम तशरीह कर रहे हैं, ये वही दोबारा यहाँ पे बयान हुई है कि अगर मैं अपनी उम्मत के लिए शाक ना जाता, यानी मुझे लगता है कि उम्मत को मुश्किल नहीं लगेगा, मुश्किल है, तो मैं नमाज के बाद हर नमाज के वक्त मसवाक का हुक्म देता। तो अगर उन्होंने हुक्म नहीं दिया लेकिन एक हदीस में वो फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब नमाज पढ़ें या नमाज पढ़ने से पहले जब हम वज़ू करते हैं तो कोशिश करके हम थोड़ी सी मसवाक कर लिया करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने वही रवायत जो यहाँ पर बयान की है। इसी तरह से अबू हुमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक किया करो, इसलिए कि मसवाक मुंह को साफ करने वाली और परवरदिगार को राज़ी करने वाली है। यहाँ पे देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि एक तो वो मुंह को साफ करती है और दूसरा परवरदिगार को राज़ी करने वाली है। यानी जब भी मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो मुझे मसवाक का कहा, हत्ता कि मुझे अंदेशा हुआ कि मसवाक मुझ पर और मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ हो जाएगी, और अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त का खौफ ना था तो मसवाक को अपनी उम्मत पे फ़र्ज़ कर देता, और मैं इतना मसवाक करता हूँ कि मुझे ख़तरा होने लगता है कि कहीं मेरे मसूड़े छिल ना जाएं। अब ये आप देखें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर अहमियत दी है मसवाक की, वाज़ह की है हम सब पर, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जब आए तो उन्होंने मसवाक का हुक्म दिया, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मसवाक करते थे कि उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मसवाक करें कि उनके जो है मसूड़े छिल जाएं। जैसे हम बड़े ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने बड़ा जुल्म कर रहे हैं, लेकिन मसवाक इतना पसंदीदा अमल है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो शौक से करते हैं और बार बार उसको करते हुए बताई दे रहे हैं। इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रवायत यहाँ पर की हदीस मौजूद है कि हज़रत अबी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मरवी है कि एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत में हाजिर होने में इस वक्त बड़ी ताख़ीर कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ताख़ीर क्यों ना करें कि जब मेरे इर्द गिर्द तुम लोग मसवाक नहीं करते, अपने नाखून नहीं काटते, अपनी मूछें नहीं तराशते, और अपने उंगलियों की जड़ों को साफ नहीं करते। अल्लाह, आप ये देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शिकायत कर रहे हैं लोगों से, और वो शिकायत ये है कि वो मसवाक नहीं करते हैं, नाखून नहीं तराशते हैं, बाल मूछें नहीं बनाते हैं, और उंगलियों की जड़ों को साफ नहीं करते हैं। ज़रा सोचें और इसकी अपनी नज़र डालें कि आजकल हम लोग भी तो यही सब कर रहे हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने आप को साफ सुथरा रखें ताकि हमारे नबी के पसंदीदा लोग बन सकें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझको मोमिनों
کی دشواری میں پڑ جانے کا خوف نہ ہو تو نماز عشاء میں تاخیر کرنے اور ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کو ہم دیتا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز لیٹ سے لیٹ جب رات کا کافی پہر گزر جائے تو عشاء کی نماز پڑھی جائے تاکہ اللہ سے رابطہ ہو سکے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی جائے تو وہ دعائیں سنی جائیں۔ اور لیکن کیونکہ امت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس میں سونا بھی ہے اور جیسے ہم لوگ نے جابس پر جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، تو وہ جانتے تھے کہ میری امت کے لیے ان چیزوں پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مسواک کا حکم دے دیا گیا تو اور مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اس کو حکم دینے سے اجتناب برتا۔ اس طرح سے جو یہ ہم نے کچھ حدیث کا مطالعہ کیا ہے جو کہ مسواک کی اہمیت سے ریلیٹڈ تھیں، تو ہمیں کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہے کہ مسواک کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند تھی، اور یہ ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہے اور ہماری عبادت کو کتنا اچھا کر دیتی ہے، اور اس میں اللہ کی خوشنویدی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو یہ سارے وہ فضائل ہیں جو کہ مسواک کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب مسواک کن چیزوں سے مسواک ہوتی ہے، کن درختوں کی ہوتی ہے، تو یہ مسواک ہے کہ مسواک جو ہے وہ بانس کی بھی ہو سکتی ہے، انار اور ریحان کے علاوہ کسی اور درخت کی ہونی چاہیے، یعنی ان درختوں کی نہیں ہو، کیونکہ خصوصاً کڑوے درخت کی جیسے پیلو کے درخت کی ہو، پھر زیتون کے درخت کی، اگر مسواک درخت کی ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی وقت کسی درخت کی مسواک میسر نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کر کے منہ کی بدبو زائل کر دیں، اسی طرح سے سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ بہرحال اس طرح سے اس طرح کی مسواک ہے وہ میسر نہ ہو یا دانت نہ ہو یا دانت یا مسوڑے کی خرابی کی وجہ سے مسواک سے تکلیف ہوتی ہے تو ضرور ہاتھ کی انگلیوں یا موٹے کھردے کپڑے یا منجن، ٹوتھ پیسٹ یا برش سے مسواک کا کام لیا جا سکتا ہے، مگر مسواک کے ہوتے ہوئے مذکورہ چیزیں سنت کی ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ مسواک کی سنت کو پورا اجر حاصل نہ ہوگا اگر چند صفائی تو جیسے یہاں پہ یہ بات ہے کہ جیسے ہم دانت اکثر برش سے صاف کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دانت صاف کر لیے تو یہ سنت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، نہ ہی یہ کہ ہم منجن کر لیں تو مسواک کرنے سے سنت پوری ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کسی درخت کی لکڑی اور ہم اسے کریں کیونکہ اس کے اندر ایسے مواد موجود ہے جس کو ہم کیمیکلز اپنی زبان میں کہتے ہیں جو کہ ہمارے لباب کو صاف کرتے ہیں اور ہمارے معدے کی جو برائی ہے جو یعنی جو خرابی ہے اس کو تھوک کی صورت میں ہم واپس باہر پھینک دیتے ہیں، تو یہ ہماری صحت کے لیے مفید ہوتی چلی جاتی ہے۔ مسواک کے سلسلے میں بہتر یہ کہ نرم ہو، لکڑی میں جوڑنا ہو، انگلی کے بقدر موٹی ہو، ایک بالش لمبی ہو، پیلو کی ہو یا کسی کڑوی لکڑی کی ہو۔ کڑوی لکڑی کا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ کڑواہٹ جو ہے وہ جراثیم کو مارتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دانتوں کا پرابلم مجھے بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ ہم نے وہ چیزیں مسواک اور جو قدرتی چیزیں چھوڑ دی ہیں اور یہ پیسٹ پر آگے ہوئے تو اس وجہ سے ہمارے ہاں مسائل جو ہیں وہ، اور پھر معدے کے مسائل اور بدہضمی کے مسائل ان سب سے ریلیٹ کرتی ہے۔ مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ دانت کے اوپری حصے پہ بھی کیا جائے اور نچلی حصے پہ بھی اور داڑھوں پہ بھی۔ دائیں جانب سے مسواک کی ابتدا کریں، کم سے کم 3 بار اور 3 بار نیچے پانی کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ مسواک کو دائیں ہاتھ سے پکڑا جائے اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے حصے میں پکڑ کے مسواک کی جائے۔ یہ ایک بہترین سا طریقہ جو ہے مسواک کرنے کا یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، مسواک فرشتے سے خوش ہوتے ہیں، نبی کی اطاعت ہے، نماز کے ثواب کو بڑھاتی ہے، شیطانی وسوسے سے دور ہو جاتے ہیں، قبر میں مونس ہے، اس کی برکت سے قبر وسیع ہو جاتی ہے، موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے، جسم سے روح سہولت سے نکالتی ہے، فرشتے مسافہ کرتے ہیں، قلب کی پاکیزگی ہوتی ہے، مسواک کرنے والے کے لیے حاملین عرش استغفار کرتے ہیں، مسواک کرنے والے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ، مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پر جائیں، فرشتے پیچھے چلتے ہیں، سبحان اللہ، شیطان کی اس وجہ سے دور اور ناخوش ہوتا ہے، واو گریٹ، ایک اچھی چیز ہے کہ مسواک کرنے سے ہم سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مسواک کا اہتمام کرنے والا پورے رات سے بجلی کی طرح گزرے گا، عطا بندی خدا بندی پر ہمت اور قوت نصیب ہوتی ہے، نظام میں جلدی ہوتی ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے اسی صورت میں آتے ہیں جس طرح سے اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے، سبحان اللہ۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کی
رحیق مختوم پینے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ اب آپ وہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ مسواک کے استعمال سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب فائدوں سے مستفید ہونے توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ منہ کی پاکیزگی ہے، موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے۔ اس چیز پہ میں خاص طور پہ فوکس کروں گی کہ جو مسواک ہے اس کرنے سے معدے سے جڑی ہوئی بیماریاں اور وہ بیماریاں جو بدتدریج کینسر یا منہ کی بیماریاں، دانتوں کی بیماریاں، ان سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نگاہ کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دانتوں کو اور مسوڑوں کو بہت مضبوط کرتی ہے، اور جو ہمیں گلے کی بیماریاں جیسے بلغم وغیرہ ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے، جسم کو تندرست رکھ دیتی ہے۔ اور مسواک کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ تو آج سے ہی شروع کر دینی چاہیے، حتیٰ کہ میں نے بھی میرا خیال بہت کم مسواک کیے، لیکن آپ لوگ بھی حدیث پڑھتے ہیں تو ان حدیث کو صرف پڑھ لینا یا یاد کر لینا یا امتحان کے پرپز سے تیار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چند حدیث ہم نے پڑھی ہیں ان پہ پورا عمل بھی کریں۔ مسواک کے مزید جو فائدے ہیں وہ یہاں نظر آ رہے ہیں کہ حافظہ کو قوت کرتی ہے، بال اگاتی ہے، جسم کا رنگ نکھارتی ہے، اس پر مداومت سے غربت دور ہوتی ہے، زبان کی فصاحت و دانش بڑھتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بڑھاپا جلد آنے نہیں دیتی، کمر کو قوی کرتی ہے، عقل کو تیز کرتی ہے، چہرے کو بارونق بناتی ہے، درد سر کو دور کرتی ہے، فاضل رطوبات کا ازالہ و اخراج کر دیتی ہے، داڑھ کے درد کو دفع کرتی ہے، دانتوں کو چمکدار بناتی ہے، اس کی برکت سے حصول رضا میں آسانی ہوتی ہے، کثرت اطلاعات کا باعث ہے، قضائے حوائج میں ضرورت اور مدد دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ہمیں بھی مسواک کی سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں رضائے الہی نصیب فرمائے، آمین۔ اب ہم اگلی حدیث پہ چلتے ہیں جو کہ اس سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے، اور اس پر دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں۔ یہ جو حدیث نمبر 19 ہے یہ ہے بیماری اور شفا کے حوالے سے، کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں علاج کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ انی ابی دارہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الدعاء ودواء وجعل لکل داء دواء فتداووا ولا تتبدروا باحرام۔ حضرت ابو دارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں ہی نازل کیے ہیں، یعنی اگر بیماری اتاری ہے تو اس کی دوا بھی اتاری ہے، اور ہر مرض کا علاج مقرر کیا ہے، بس تم بیماری کی دوا کرو مگر حرام اشیاء کے ساتھ دوا مت کرو۔ یہ بہت ایک اہم حدیث ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے، خصوصاً جو ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں اس میں ایسی چیز استعمال نہ ہو جو کہ حرام ہو، جیسے بہت ساری دوائیوں میں مائنر مقدار آف الکحل ہوتی ہے جو کہ منع کی گئی ہے، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں نشہ آور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دوائیوں میں شامل کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے تو سونے کی جو دوا ہے اس کے اندر بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو ان سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہے دعا بیماری، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے تداواؤ یعنی علاج کرو، دعاؤ علاج، یعنی کہ وہ علاج جو اللہ نے حکم دیا وہ علاج کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ جو تشریح ہے ایک مختصر سی تشریح جو کہ کتاب میں دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری اور تندرستی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب بھی کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اللہ ہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، یعنی ہر مرض کی دوا بھی اس دنیا میں موجود ہے، اور اس کا ڈھونڈنا اور تیار کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جب کوئی نیا مرض یعنی وائرس دنیا میں نمودار ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی لازماً دریافت ہوگا۔ ہاں انسانی کوتاہی کی وجہ سے دیر ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ والی وہ بات ہے جو آج کل جس وائرس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اور اس کے علاج کے لیے جو ابھی تک ہمارے ہاں کوئی دوائی نہیں آ سکی، تو اس کی بنیادی وجہ انسانی کوتاہی ہے۔
دوسری بات جو مسلمانوں اور ڈاکٹروں کے لیے قابل غور ہے وہ علاج حلال چیزوں سے کیا جائے گا، یعنی حرام چیزوں کو ادویت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں تقریباً 50 سے 60% ایسی دوائیاں ہیں جس میں الکوہل اور دوسرے حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تحقیق کا جذبہ اور کوشش ختم ہو گئی، اور یہی میدان ان اقوام کے ہاتھ آ گیا جن کے ہاں حلال اور حرام کا تصور بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بیماری کے لیے ادویات دریافت کیے ہیں لیکن حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر۔ مسلمان ڈاکٹروں پہ اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ تحقیق کریں اور ایسی ادویات تیار کریں جو حرام اجزاء سے پاک ہوں، اور حدیث سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے، اور بغیر حرام کے تمام امراض کی ادویات تیار کی جا سکتی ہیں، اور اس سے جذبہ سے کام لینے کی صرف ضرورت ہے۔ اب یہ بات تو ہے بہت کامن سی جو چیز سمجھنے کی تھی، اور بحیثیت ہے مسلمان ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں حرام نہیں جانا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے اجزاء ہیں وہ مختلف طرح سے مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر ایک جسم کا جز بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تحقیق کرنے کا حکم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا معالجہ ڈھونڈیں جو کہ اسلام اور مذہب کے قریب ہو، اور کسی قسم کی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہماری عبادت پہ فرق آئے، یا ہم صحت مند زندگی نہ گزار سکیں، یا ہمیں آخرت میں مشکل ہو۔ تو ہمیں وہ علاج کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ بہترین ہو۔ بیماری کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس میں ہر بیماری کی ایک دوا ہے، جب بیماری کو اس کی اصل دوا میسر ہو جائے تو انسان اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ یہ باتیں ہمارے بڑے کامن علم کے اندر موجود ہیں، اور زبان زد و عام ہے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اب یہ اس پر ہے، ہم پر ہے کہ ہم کس طرح سے علاج کرتے ہیں، کب تک تحقیق کرتے ہیں، کتنی افیکٹو میڈیسنز بناتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں جو فوکس کیا گیا وہ یہ کہ وہ ایسی میڈیسنز نہ ہوں جو کہ جس کے اندر حرام جز شامل کیے گئے ہیں، ایلیمنٹس شامل کیے گئے ہوں۔ اسی طرح سے جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک سوال کا جواب دیا اور فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے بندو، علاج معالجہ کرا لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں رکھی جس کی شفا نہ رکھی ہو سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے بڑھاپا، یعنی بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن باقی ساریوں کا علاج ہے۔ اسی طرح سے امام شبتی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب المفاقات فی اصول شریعہ میں فرماتے ہیں بسا اوقات انسان پر وارد ہونے والی مشقت بیرون سے ہوتی ہے، اس میں نہ تو انسان کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ وہ انسان کی کسی معاملے میں داخل ہونے کی سبب سے وارد ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی چیز، ایسی مشقت جس میں ہم انٹینشنلی شامل تھے بھی نہیں لیکن ہم پر آ گئی۔ ایسی صورت میں اشارے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان پہ مشقت طاری رہے یا اس کی بنا پہ رنج و الم پر صبر کرتا رہے، نہ ہی اس کا یہ مقصد ہے کہ انسان کسی مشقت سے بیمار، یہاں پہ آپ بیماری لے سکتے ہیں کہ اپنی جان پہ وارد کرنے کے لیے کوئی سبب اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزمانے اور ان کے ایمان کو خالص کرنے کے لیے موذی اور مولم چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور انہیں اپنے بندوں پر اپنی معیشت کے موافق مسلط کرتا ہے، یعنی کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بیماری اس وجہ سے نہیں آ گئی کہ ہم خود اس کے پاس گئے یا ہم وہاں یا وہ ہم پر جیسے آج کل وائرس ہے، بلکہ ہم پہ جو اللہ کی طرف سے ایک مشقت ہے، اللہ کی طرف سے ایک پریشانی ہے جو ہم سب پر آئی ہوئی ہے۔ اب ہمیں اس سے نکلنا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا علاج ڈھونڈنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس نے ہم پر ایک آزمائش یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے امراض اور ان کا سبب بننے والی مخلوق کو محض شر پہنچانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت کے اعتبار سے خیر ہے۔ مثلاً اللہ نے بچھو جیسی زہریلی مخلوق کو پیدا کیا جو بظاہر مجسمہ شر ہے، لیکن امام بن جوزی سید الخاطر میں لکھتے ہیں کہ اگر اس مٹی کے کوزے میں گل حکمت کے لیے ہلکی آنچ میں جلا کر راکھ بنا لیا جائے اور راکھ جو برابر
गुर्दे की पथरी वाले मरीज को खिला दी जाए तो पथरी रेजा रेजा को होकर खारिज हो जाती है। और अगर ये फालिज़दा मरीज को डस ले तो अल्लाह के इज़्ज़त से मरीज शिफा याब भी हो सकता है। ये उस बिच्छू के बारे में कह रहे हैं। और आपको ये पता है कि अगर सांप डस लेते हैं तो उसका जो इलाज है वो उसके सांप के डस से ही बनाई गई होती है दवाई, जिससे इलाज किया जाता है। तो हर दुनिया में कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है और हर बीमारी के पीछे कोई हिकमत है। इसमें मैं अगर बहुत डिटेल्स में जाऊं तो आजकल जो वायरस है उसके पीछे जो हिकमतें छुपी हुई हैं वो भी हैं, लेकिन जो मुश्किलें हैं उनसे भी हम सादर है। ये हमारा एक इम्तिहान है जो अल्लाह ने हम पर भेजा है और वो देखिए हम इम्तिहान में किस तरह से कामयाब होते हैं। इलाज मुआवजा जो है वो बहुत लाजमी है। इसका हुक्म भी हदीस में मौजूद है। जिस तरह से भूख और प्यास दूर करने और सर्दी और गर्मी से बचने के लिए दौड़ धूप करना तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, इसी तरह से बीमारी का इलाज करना आना भी तवक्कुल अल्लाह के मुनाफी नहीं है। बल्कि इस वक्त तक हकीकत तौहीद मुकम्मल नहीं होती जब तक इंसान शरअन और तकदीरन इन इसबाब को बरूर कार न लाए जिन्हें अल्लाह ताला ने इसी ज़रूरत के लिए पैदा किया। और इन सब असबाब को इख्तियार न करना हकीकतन तवक्कुल से पहलू तय करने और ये इलाज मुआवजे के हुक्म को झुटलाने और इसकी हिकमत को तस्लीम न करने के मुतरादिफ है। इलाज मुआवजा कराने के लिए तो हुक्म इन लोगों का रद्द है जो कहते हैं कि अगर मुकद्दमे शिफा लिखी है तो इलाज का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर मुकद्दमे शिफा नहीं तो भी इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। ये इन बातों के बारे में नहीं है, ये ऐसा नहीं है। हमें हर सूरत में शिफा के लिए कोशिश करनी है और तवक्कुल उसी सूरत में करना है जब हम दवा ले चुके हैं। ऐसे तो नहीं मर सकते ये कि बस बीमारी आ गई तो अब इसको सहते रहो। जिस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जो हमें रिस्क मिलना है वो मिलना ही मिलना है, हम कोशिश करें ना करें। नहीं, तवक्कुल ये है कि आप अगर ऊँट आप लेके चलें तो उसको रस्सी से बांधें और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें। ये नहीं कि आप ऊँट को छोड़ दें और कहें कि जी मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया, यहीं पे मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे पास खड़ा रहेगा। तवक्कुल के लिए कोशिश लाजमी है, फिर जाके तवक्कुल होता है। बिल्कुल इसी तरह से इलाज और मुआवजे का जो है वो तवक्कुल करना लाजमी ज़रूरी है। पूरी हो जाए। सऊदी अरब के एक मुफ्ती आज़म अब्दुल्ला बिन अजीज़ इस बात से पूछा गया कि इस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जो हदीस नबवी से तुर्क इलाज और मुआवजा पे इस्तेदाल करता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उम्मत मोहम्मद से 70,000 आदमी बगैर हिसाब व जन्नत के अजाब की जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग हैं जो ना दम करवाते हैं, ना इलाज की गर्ज से अपने जिस्म को दागते हैं और ना फाल निकालते हैं, बल्कि सिर्फ वो अपने परवरदिगार ही पे तकल्लुफ़ करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इन 70,000 मोमिनीन ने मुदरजा बना चीज़ों को तुर्क किया है, ये नहीं कि उन्होंने इसबाब शफा ही तुर्क कर दी हों, क्योंकि आपने ज़रूरत पड़ने पे बाद सहाबा को सेंकी लगवाई। इसके लिए सेंकी लगवाने में कोई कराहत नहीं, बल्कि एक ये जायज़ तरीका है। इसी तरह से दीगर इलाज बज़रिया इंजेक्शन, सिरप, गोलियाँ वगैरह जायज़ हैं। तो इस सवाल और जवाब से हमें अंदाज़ा होता है कि वो जो हम ये दम दरूद करने वालों के पीछे पड़ जाते हैं उसके बारे में तो खैर मना किया गया है और कहा गया है कि जो अल्लाह पे सिर्फ तवक्कुल करते हैं वो डायरेक्ट जाएंगे। और ये सिर्फ 70,000 आदमी हैं। देखें कि कितने कम लोग होंगे पूरी दुनिया में कि जो सिर्फ तवक्कुल अल्लाह करते हो, लेकिन इलाज का हुक्म जो है वो लाजमी करा गया है। इसी तरह से बीमारी से बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर का हुक्म दिया गया है और कहा गया कि तो जो भी बीमारी होती है उसका इलाज करना बड़ा लाजिम है। और उसके लिए ये कि जैसे मौसम गर्मा या मौसम में सरमा आता है, जब मौसम चेंज हो जाता है तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि फ्लू हो जाता है या बाज़ वक़्त भूख या प्यास की शिद्दत में फ़र्क पड़ जाता है। तो उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम मुनासिब दवाइयाँ लें और वो दवाई लें जो कि हराम से पाक हो और सिर्फ हलाल दवाई हो और जड़ी बूटियों वगैरह से बनी हुई हो। ये है कि जो हम पहले मुफ्ती साहब की बात कर रहे थे जो मदीना के मुफ्ती साहब हैं, शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज, तो बीमारी के नाजिल होने से पहले जो हिफाजती कतरे या हिफाजती अदवाइयाँ थे उनके बारे में किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सनद है कि जिस शख्स ने सुबह सवेरे 7 अजवा खजूर खा ली उसे जादू और जहर नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। यानी कि बीमारी से पहले भी आप उसके लिए क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए या उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स पैदा करने के लिए आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन दवाई लेने के लिए ज़रूरी
ضروری یہ ہے کہ جس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ دوائی نہ لی جائے جس میں کسی بھی قسم کے حرام اجزاء شامل ہوں، بلکہ حق کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کیا ہے کہ اللہ نے تمہاری شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی جو تم پر حرام ہے، یعنی کہ کسی بھی حرام چیز میں شفا نہیں ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں چیز حرام ہے لیکن ہم اس کا علاج ہی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو اس چیز سے باقاعدہ طور پہ منع فرمایا گیا، اور یہ آپ کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعض چیز سے علاج کرانا منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، جو میڈیسنز ہم یوز کر رہے ہیں کم از کم اس کے ایلیمنٹس پڑھیں کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی ایسا جز تو نہیں ہے جو کہ حرام ہو، کیونکہ حرام ہونے کی صورت میں ہمیں شفا مکمل طور پر بلکہ ہم اور بھی بیماریوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ میڈیکل علاج کے بارے میں اسلامی فقی بورڈ جو کہ سعودی عرب میں ہے، جدہ کے مقام پہ، اس نے ایک باقاعدہ قانون پاس کیا جس کے اندر کہا گیا ہے کہ علاج معالجہ اصلاً مشروع ہے کیونکہ اس کے متعلق قرآن کریم اور سنت قولیہ اور فعلیہ سے ظاہر ہے، یعنی کہ نہ صرف قول سے بلکہ فعل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ظاہر ہے، اور اس وجہ سے بھی مشروع ہے، جائز ہے کہ اس عمل سے انسانی جان کی نگہبانی ہوتی ہے، جو شریعت مطہرہ کے مقاصد کلیہ میں سے ایک نمایاں مقصد ہے، اور اشخاص اور حوال کے اختلاف کے مطابق علاج معالجے کے احکام بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جس مرض سے جان کی ہلاکت یا اس کے کسی عضو کی خرابی یا اس کے مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو، یا متعدد امراض کی طرح اس مرض کا اثر دیگر تک منتقل ہونے کا خطرہ ہو، تو وہ اس کا علاج کرنا یا کرانا واجب ہے، اور جس مرض کے علاج نہ کرانے سے بدن کے کمزور ہونے کا اندیشہ ہو اور مذکورہ خطرات نہ ہو تو اس کا علاج کرانا مستحب ہے، یعنی دونوں صورتوں میں جان کی ہلاکت یا بدن کی کمزوری نہ ہو تو علاج کرانا جائز ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ خدشہ ہو تو پھر آپ کو علاج کرانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو حدیث نمبر جو 19 جو ہم نے آج پڑھی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے پیدا کیا، اگر بیماری پیدا کی ہے تو علاج بھی پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاج کو شرعی طریقے سے اور اس کو حلال طریقے سے کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر اس بہت مائنر سی چیز ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر عمل کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے اگلی حدیث پر ہم غور کریں گے اور مزید مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔